بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ٹی وی کے پروگرام ایک پیج سے میں آپ کا میزبان اصغر علی حاضر خدمت ہوں۔ اپنے مہمان کا تعارف کروانے سے پہلے ایک اچھی بات آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ہم نے ایک پروگرام پاک ایران تعلقات کے حوالے سے کیا تھا، تو ہمارے پروگرام کے بعد اچھے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ دونوں بھائیوں کے برادر ممالک کے تعلقات جو ہیں وہ نارمل سطح پر آ رہے ہیں، جو کہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے مشہور سینئر تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، جناب منیر احمد خان صاحب۔ تو منیر احمد خان صاحب، جیسا کہ سب کے علم میں ہے کہ جنرل الیکشن عام انتخابات سر پر آن پہنچے ہیں، جلسوں میں تیزی آ گئی ہے، امیدواران نے ووٹر سے اپنے رابطے بڑھا دیے ہیں۔ تو کل ایک جگہ پہ آصف زرداری صاحب نے غالباً بلوچستان میں جلسہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسلام آباد والے ہماری بات نہیں سمجھ رہے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ اسلام آباد والے کون ہیں، اور آیا ایک جو بڑی جماعت کا سیاسی قائد ہے اس کو عوام کے علاوہ، عوام کے ووٹوں کے علاوہ کسی اور طرف اپنا پیغام دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے محترم زرداری صاحب کے حوالے سے بات کی ہے۔ پاکستان کے بڑے اکابرین میں ان کا نام آتا ہے، بڑے سیاسی شخصیت کے طور پر ان کو پہچانا جاتا ہے، اور پاکستان میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ سیاست کے جتنے اسرار و رموز زرداری صاحب جانتے ہیں، دیگر سیاستدان کم جانتے ہیں۔ تو انہوں نے جو بات کی ہے اسلام آباد کے حوالے سے، یہ کوئی پہلی دفعہ بات نہیں ہوئی ہے۔ یہ عام طور پہ ایسی باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں، سیاستدان کرتے رہتے ہیں، کبھی اچھے تعلقات ہوتے ہیں، کبھی کشیدہ ہو جاتے ہیں، اور تو اس حوالے سے باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج سیاست میں یہ جو الیکشن آ رہے ہیں، میں ایز اے تجزیہ نگار یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہماری انتخاب لڑنے کی، ووٹ ڈالنے کی تربیت بھی کبھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ ہم تربیت کے مراحل سے بھی کبھی گزرے ہیں کہ نہیں گزرے؟ ہم سے مراد آپ کی عوام ہے، عوام، ووٹر، عوام، ووٹر۔ ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہمارے عام طور پہ بندہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں ایک بریانی کا ڈبہ اور چند پیسے، یہاں ووٹ کرائٹیریا ہے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ووٹ بڑی مقدس چیز ہے، اس کا بڑا تقدس ہوتا ہے۔ 5 سال ملک کی تقدیر کے حوالے سے وہ انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے برسر اقتدار حکومت نے۔ ہم اتنی آسانی سے ووٹ دے دیں؟ نہیں منیر احمد خان صاحب، وہ تو ووٹر کی جو تربیت یا اس کو کیسا کردار ادا کرنا، اس پہ بھی بات ہوتی ہے۔ فی الحال جو سوال یہ ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے قائد نے، جو کہ کئی دفعہ گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں، انہوں نے عوام کی بجائے کسی اور طرف کہا جی کہ اسلام آباد والوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طرح اسحاق ڈار صاحب نے ایک پریس میڈیا میں کہا ہے کہ ہمیں سادہ اکثریت دی جائے۔ سادہ اکثریت ہوگی تو ہم جی کن کو کہہ رہے ہیں جی؟ یہ اسحاق ڈار کس سے سادہ اکثریت مانگ رہا ہے؟ دیکھیں یہاں آصف زرداری صاحب اسلام آباد، وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب کی سادہ اکثریت سے مراد ہے کہ جس طرح وہ آپس میں بندہ ایک تجزیہ پیش کرتا ہے، جی سادہ اکثریت ہوگی تو ہم برسر اقتدار نہیں، ہیں انہوں نے کہا سادہ اکثریت ہمیں دلائی جائے۔ مطلب یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیں کسی نے دینی ہے، وہ آپس میں ہی بات ہو رہی ہے۔ البتہ جو زرداری صاحب نے بات کی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ اس طرح کی باتیں کئی دفعہ کئی سیاسی اکابرین نے کی ہے۔ اسے ہم کیا سمجھیں؟ اسے نہ جو الیکشن ہو رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہو رہے ہیں، اس الیکشن کے اندر انتخابات کی تیاری ہو رہی ہے، اتنی چیم گوئیاں ہو رہی ہیں، اتنی افواہیں اڑائی جا رہی ہیں کہ جی پہلے ہی طے ہو گیا کس نے وزیر اعظم بننا ہے، پہلے ہی معاملات چل گئے ہیں، جی کیا ہوگا، کون برسر۔ بھائی جب ایک آدمی، عام آدمی دیکھتا ہے کہ اس وقت کس کا زور ہے، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ فلانی جماعت نے جیتنا ہے۔
تو کیا وہ مطلب وہ کسی سے رلا ہوا ہے یا وہ کوئی ایجنسی کا آدمی ہے؟ نہیں کئی دفعہ بھٹو صاحب کے دور میں ساری دنیا کہتی تھی کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ جیتیں گے، وہ جیت گئے. اس کے بعد یہ الیکشن ہوئے محترمہ بے نظیر کے، محترمہ بے نظیر صاحبہ جیت گئیں، اور الیکشن سے پہلے ہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. محترمہ نواز شریف کے بارے میں بھی کہہ دیا تھا کہ یہ جیت جائیں گے. نہیں منیر احمد خان صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہماری سیاسی جماعتیں کمزور ہیں، ان کا عوام سے رابطہ نہیں ہے، انہیں ووٹ کی طاقت پہ یقین نہیں ہے جو اس طرح کی باتیں کرتی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ بات کر رہے ہیں، یہی میں کہہ رہا ہوں، سب عوام اب اتنی سادہ نہیں رہی، عوام سمجھ رہی ہے، ہر ایک کو سمجھ رہی ہے. کئی سیاستدان کوئی مطلب ایسی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے انتخاب ہوں گے، ہم کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تو کوئی کسی سے مدد نہیں مانگ رہے. یہاں ایک معاملہ چلا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کو ہمیں ایک سیدھی راہ پہ لگانا چاہیے. اس جمہوریت کا جلوس نہیں نکالنا چاہیے. جمہوریت ہو رہی ہے تو جمہوریت کی بنیاد پر الیکشن ہونے چاہیے. تو جمہوریت تو عوام کی حکمرانی چاہتی ہے نا. تو یہ جو ہماری پولیٹیکل سیاسی پارٹیز ہیں، یہ عوام کی حکمرانی پہ یقین رکھ رہی ہیں؟ ہماری جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں، بڑی جماعتیں، چھوٹی کی تو ضرورت. چلے بڑی جماعتیں جو ہیں وہ اگر الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، اتنی سردردی الیکشن کا اٹھا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ عوام کی حکمرانی چاہتے ہیں. ابھی 8 فروری کو الیکشن ہے، اس کے بعد 5-7 دن کے اندر جو بھی آئے گی، پھر ان کو کوئی سال 6 مہینے دیکھنا ہے. اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا عوام کی حکمرانی ہے کہ نہیں ہے، یا وہ کوئی عوام کو ڈیلیور کر رہے ہیں کہ نہیں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ آنے والے الیکشن میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح کے عوام کا آپ کو لگ رہا ہے؟ عوام کا موڈ کیسا ہے؟ کوئی پارٹی واضح طور پہ آئے گی، نہیں آئے گی، یا آنے والے الیکشن میں ظاہر ہے آپ تجزیہ کار ہیں تو آپ نے عوام کو کچھ بتانا ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بڑی خوشائن بات ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں. اس کے اندر تھوڑا سا یہ ایک پروپوگنڈا اٹھایا ہوا ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا. میں نے بڑا اسے تجزیہ کیا ہے، بڑا چل کے بھی دیکھا ہے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے نہیں انہیں الیکشن لڑنے دیا جا رہا. میرے حلقے کے جو ایم این اے ایم پی اے ہیں وہ اپنی میٹنگیں بھی کر رہے ہیں، اپنے معاملات بھی کر رہے ہیں، کہ کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی. کہیں کہیں سارے ہمیشہ سے جب سے پاکستان بنا ہے یہ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، کوئی گرفتار ہو گیا، کوئی پکڑا گیا. وہ کسی دور میں مسلم لیگ نون کے بندے آپ کے علم میں ہیں، اپنے لیڈر سمیت سارے پکڑے گئے تھے. آج کل تھوڑا سا پی ٹی آئی کے معاملات میں ایسا دیکھا جا رہا ہے. تو یہ تو ایک علیحدہ کیسز کی بات ہوتی ہے. الیکشن کے اندر کسی کو نہیں روکا جا رہا بھئی آپ نے کھڑے نہیں ہونا، آپ نے، یا انہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ لڑ رہے ہیں، اپنا بتا رہے ہیں، اپنا بتا رہے ہیں کہ ہم. وہ تو دیکھیں نا، پی ٹی آئی کے جو موجودہ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں وہ موقع مل رہے، ہمارے لوگوں کو گرفتار بھی کر رہے ہیں، ہمارے امیدوار کاغذات بھی جمع نہیں کروا رہے. کل لاہور میں سابقہ گورنر میاں اظہر صاحب کو بھی ایک دفعہ پولیس لے گئی تھی، وہ بھی کہہ رہے تھے ہمیں ریلی نہیں کرنے دی جا رہی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ ٹھیک جا رہا ہے. اگر پکڑ لیا ہے کسی چھوٹے موٹی بات میں تو 2 گھنٹے بعد چھوڑ دیا ہے. اور یہ کوئی پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے. آپ کے علم میں ہے کئی بندے پکڑے گئے چھٹے بھی نہیں. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. دوسرا آپ ذرا یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ محروم اور پسے ہوئے جس طرح ہمارے طبقات ہیں یا صوبے ہیں، فاٹا ہے، بلوچستان ہے، تو آیا وہ اس الیکشن میں قومی دھارے میں شامل ہو رہے ہیں؟ آپ کا بڑا سوال بڑا اہم ہے، میرے لیے بھی بڑا لمحہ فکریہ ہے. پاکستان میں منتشر ذہن کے لوگوں نے کچھ علاقوں کو کیپچر کر لیا، جو بڑی افسوسناک بات ہے. اور اس پر ہماری
اشرافیہ کو خصوصی توجہ دینی چاہیے. یہ جو تھوڑی تھوڑی سی علیحدگی پسند کی باتیں، دیکھیں ریاست کا کردار کیا ہے. ریاست ایک ماں ہوتی ہے. اگر ریاست کی قدر و منزلت کم ہو جائے، کیوں کم ہوتی ہے؟ ماں کی شفقت اور محبت بچے پر پوری ہو تو بچہ ماں کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے. اسی طرح ریاست میں رہنے والا ہر شہری اس کا بچہ ہے، اس کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے ہوں، اس کو تحفظ ہو، اس کو حقوق ملیں، اسے رائٹ ملیں، وہ ریاست کے لیے جان دے گا. میں نہیں سمجھتا، میں یہ آج میری بات لکھ لیں، یہ بات آج نئی بات ہے. میں نہیں یہ سمجھتا کہ کوئی سیاسی لیڈر اپنی عوام کو ریاست کے خلاف کر دیتا ہے، اپنے ہی ملک کو اپنے ملک کے خلاف کر دیتا ہے. بنیادی طور پر یہ جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں، جن سے شہریوں نے اپنے حقوق، اپنا تحفظ، اپنا انصاف لینا ہوتا ہے، وہ شہری کے ساتھ جب انصاف نہیں کرتے، اس کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتے، تو شہری بددل ہو جاتا ہے. وہ بددلی آگے جا کے کسی لیڈر پہ پڑ جاتی ہے. ہم نے بنگلہ دیش کے اندر یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ جی اسے ایوب خان کے دور کے اندر فوجی حکومت تھی، اس نے بنگلہ دیش کو چینج کر دیا. یحییٰ خان کی حکومت تھی. بعض لوگ کہتے ہیں جی بھٹو صاحب نے کہا تھا ادھر، ہم اب ادھر. تو یہ اتنی 10 کروڑ عوام اتنی سی بات کے اوپر اپنا ملک گوا دیں گے، اپنا ملک چھوڑ دیں گے. اچھا بات تھوڑی سی سمجھ لیں. بات یہ ہے کہ یہ رفتہ رفتہ بددل کرتے ہیں یہ ادارے. ایک ٹائم پہ لاوا ابل جاتا ہے. یہ ادارے بددل کر دیتے ہیں شہری کو، اس کے حقوق نہ دے کے، اس کو تحفظ نہ منیر احمد خان صاحب، جہاں تک میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں نا، تو دوسرے لفظوں میں بات یہ ہے کہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ یا قومی سلامتی کے ضامن ادارے ہیں، وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. اس کے ذمہ دار تو جو میٹروپولیٹن یا لوکل جو عوام کو ضروریات کے لیے ذمہ دار ادارے ہیں خدمت کے، تو وہ ہیں. وہ عوام کو صحیح سہولیات ریلیف نہیں دیتے جو سویلین ادارے ہیں. وہ ریاست نے انہیں ڈیوٹی دی ہوئی ہوتی ہے، ریاست سے وہ باغی کر رہے ہیں ریاست کے عوام کو. اور الٹا جو ہے جو بات پھیلائی جاتی ہے وہ یہ ہے جی اسٹیبلشمنٹ یا قومی سلامتی کے ضامن ادارے، وہ تو عوام کو جوڑ رہے ہیں اور ریاست اور ماں کی حفاظت کر رہے ہیں. وہ کر رہے ہیں یہ ہے نا. تو اب بات ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی گورنمنٹ حکومتیں آئیں وفاق میں یا صوبوں میں، ان کو چاہیے کہ یہ جو ہمارے سویلین ریاستی ادارے ہیں ان کو ٹھیک کریں. یہ کارپوریشنیں، یہ میٹروپولیٹنز، یہ ادارے، یہ 60-70% عوام کو ان سے واسطہ پڑتا ہے. تو ناظرین، یہ تھانے، یہ کچہریاں، یہ ان سے واسطہ پڑتا ہے عوام کو. جب انصاف کو، شہری کو انصاف نہیں ملتا، وہ بددل ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں کہاں آ گیا ہوں، میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. یہ کرتے ہیں اور ڈالتے ہیں کبھی ملٹری پہ، کبھی کسی پہ، کبھی سیاستدان پہ. مجیب الرحمان کیا کر سکتا تھا؟ مجیب الرحمان نے 10 کروڑ عوام کو کہا آ جاؤ علیحدہ ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا جی ایسا کبھی ہوا ہے؟ 24 سال کے بعد ہوا ہے. وہاں 24 سال ادارے استحصال کرتے رہے ہیں. یہ سرکاری ادارے چھوٹے چھوٹے، انصاف نہیں ملتا، تھانوں میں انصاف نہیں ملتا. اس طرح تو نہیں ہوتی بات. جب آپ شہری کو، آپ کو آج اپنا ملک بچانا ہے تو یاد رکھیں آپ کو شہری کو تحفظ بھی دینا پڑے گا، انصاف بھی دینا پڑے گا، اس کے حقوق بھی پورے کرنے پڑیں گے. اگر آپ نے نہ کیے تو اب حد ہو گئی ہے، ڈیڈ لائن آ گئی ہے. تو ناظرین، جس طرح آج کے پروگرام میں یہ بات، نئی بات ہم تک پہنچی ہے کہ چند سویلین مخصوص اداروں کے رویوں کی وجہ سے، ایک تو ہم اپنے قومی سلامتی کے جو ضامن ادارے ہیں ان کے بارے میں غلط فہمی پھیلا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں غلط فہمی پھیلا رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ ادارے جو سویلین عوام کی خدمت کے ادارے ہیں، انہوں نے عوام کو ریاست سے دور کر دیا ہے. تو آنے والے الیکشن میں جو بھی گورنمنٹ آئے، جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس سٹرکچر کو ٹھیک کریں، عوام کے خدمت کے اداروں کو
جو جس گورنمنٹ کے تحت آتے ہیں وہ ٹھیک کریں تاکہ عوام ریاست سے محبت کریں اور ریاست کے ہمدرد بنیں. ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تو انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان کو اصغر علی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. میں ایک جملہ ضرور کہوں گا. اب ضرورت ہے ان اداروں کی مانیٹرنگ کی جائے، مانیٹرنگ کی جائے، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے کہ عوام کو ریاست سے بد دل تو نہیں کر رہا کوئی آدمی اپنے رویے سے، اپنے کردار سے، اپنے مفاد کی خاطر. تو لہٰذا عوام کا تحفظ کیا جائے، ریاست کو بچایا جائے. تھینک یو.